بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جگہ ایک انتہائی عبادت گزار شخص رہا کرتا تھا۔ ایک روز جب عابد کو پتہ چلا کہ لوگ فلاں درخت کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ عابد غصے میں آ گیا کہ معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ چنانچہ وہ عابد نہایت غصے میں اس درخت کو کاٹنے کے ارادے سے اسی طرف چل پڑا۔ شیطان انسانی شکل بدل کر اس عابد سے ملا اور کہنے لگا، اگر تو نے اس درخت کو کاٹ بھی دیا تو لوگ کسی اور کی پوجا کرنے لگ جائیں گے، لہٰذا تم اپنی عبادت میں مصروف رہو اور اس درخت کو مت کاٹو۔ شیطان کی اس بات پر عابد جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا اس نے کہا، میں اس کو ضرور کاٹوں گا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اس کی یہ تعبیر کامیاب نہ ہو سکی تو شیطان نے پھر اس عابد کو روکا۔ دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ عابد نے شیطان کو بھگانے پر مجبور کر دیا، مگر شیطان باز نہ آیا۔ چنانچہ شیطان نے مکاری کا ایک اور جال پھینکا اور اس عابد کو کہنے لگا، میری ایک بات مانو، اپنی عبادت میں لگے رہو، میں ہر رات 2 اشرفیاں تیرے سرانے رکھ دیا کروں گا۔ عابد ایک غریب آدمی تھا، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ اپنے کسی رسول کو بھیجتا، اس درخت کو کاٹ دیتا۔ جب تو اس درخت کی خود عبادت نہیں کرتا تو تجھے کیا غرض ہے؟ عابد شیطان کے جھانسے میں آ گیا اور واپس چلا گیا۔ رات کو واقع اس نے سرانے کے نیچے 2 اشرفیاں رکھ دیں اور جب صبح اٹھا اسے 2 اشرفیاں ملی۔ دوسری رات بھی اس نے ایسا ہی کیا، جبکہ تیسری رات سرانے کی طرف گیا تو اس کو کچھ نہ ملا۔ اب اس عابد کو شیطان پر غصہ آ گیا اور پھر اس درخت کو کاٹنے کے لیے باہر نکلا تو پھر شیطان کو مد مقابل پایا۔ چنانچہ پھر مقابلہ ہوا تو اس دفعہ شیطان غالب رہا۔ عابد نے تعجب سے دریافت کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پہلے میں تجھ پر غالب آیا اور آج تو؟ عابد کی بات سن کر شیطان بولا، اس دن تو اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ پر غضبناک ہوا تھا اور آج میں غالب آ گیا ہوں، مگر آج تو محض 2 اشرفیوں کے لیے تو گھر سے نکلا ہے، تیری نیت صاف نہیں تھی، آج تو صرف اپنے فائدے کے لیے گھر سے نکلا اور تو مجھ پہ غالب آ گیا اور پتہ چلا نیت خالص شیطان پر غلبہ دیتی ہے، بدنیتی کے باعث شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پیارے دوستو، ہمیں ہر نیک کام میں صرف ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرے گا، لہٰذا ہمیں اپنے عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی نیت پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم ہر کام خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر سکیں۔ یہاں اب ایک عالم دین کا مبارک فرمان سنیے۔ حضرت شیخ معروف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس شخص نے ثواب کی غرض سے عمل کیا تو وہ تاجر، اور جو دوزخ کے خوف سے جنت کی طلب میں عمل کرتا ہے تو وہ غلام ہے۔ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نیک کام کرتا ہے تو وہ حقیقتاً آزاد ہے اور یہی بلند ترین مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے اچھے عمل کرنے چاہیے، نیز وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔